السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر شبیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا بولڈ سائڈ. جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ 9 حلقوں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیوں لڑنے جا رہے ہیں، کس وجہ سے لڑنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے چل کے کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، جس کے اوپر بہت تنقید کچھ لوگ کر رہے ہیں. خاص طور پہ جیو کر رہا ہے کہ وہ 9 حلقوں سے انتخابات کیوں لڑنے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ جس کو کہتے ہیں یارکر یا باؤنسر کیوں پی ڈی ایم کے اوپر پھینکا کہ وہ اکیلے ہی فرنٹ سے لیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا ہے. لیکن جو سب سے بڑی میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، جس کے خلاف ساری عمر عمران خان صاحب نے جہاد کیا، جس کے خلاف بولتے رہے کہ خاندانی سیاست، موروثی سیاست کا وہ خاتمہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے کافی حد تک کیا بھی، خود سے سٹارٹ کیا. اور آج بھی ان کی کسی اپنی فیملی میں سے کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جو ان کی جماعت میں ہو یا کسی بھی ان کے ادارے میں ہو جو انہوں نے کھڑے کیے تھے، یا کسی ایسی پوسٹ پہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو یا دوست احباب کو نوازا ہو. تو ابھی دیکھیں کہ پی ایم ایل این اور پی پی میں یہ خاص طور پہ بڑا رواج ہے خاندانی سیاست کا، اور کچھ جاہل سپورٹرز جو ہیں جو عقل سے پیدل ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے، ان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس نہج پہ آ گیا ہوا ہے، بلو دا بیلٹ چلا گیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بس جو ہے نا تابوت میں آخری کیل ٹھوک دینا. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے پیدل ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس بحران کا شکار ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اندھا دھن عمران خان پہ جو ہے وہ اعتماد کریں، بالکل نہیں میں یہ کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اگر ان سے کوئی بہتر آتا ہے تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں. ابھی یہ جو 30-40 سال والا گند ہے، اس نے ملک کو جو ہے جتنا برباد کیا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات آپ سے نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ کون کر گیا، کس نے کیا. ایک 3-3.5 سالہ دور کا مقابلہ کر رہے ہیں جو 40 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے. تو یہ ناانصافی ہے. تو خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اپنے بیٹے کی نشست خالی ہوئی تھی NA 157، وہاں پہ اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا. مہر بانو قریشی ان کا نام ہے. اب وہ الیکشن لڑیں گی. تو بڑے تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کی کہ آخر یہ کیا بات ہے، یہ تو خاندانی سیاست ہو گئی ہے، جیسے PMLN میں ہوتی تھی، جیسے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، یا JUIF میں ہو رہی ہے، یا ایون کہ TLP میں بھی خاندانی سیاست والا رواج ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا. مطلب یہ سلسلہ، مطلب آپ یہ دیکھیں 22 کروڑ عوام یا 23 کروڑ عوام یا 24 کروڑ عوام میں کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہی نہیں ہے، کوئی قابل بندہ نہیں ہے کہ جو اس خاندانی سیاست کو ٹیک اوور کر سکے، اس سیٹ پہ آ کے سنبھال سکے. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور ان کے سپورٹرز کے لیے جو ان کو سپورٹس کرتے ہیں وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. وہ لکیر کے فقیر ہیں، دماغ میں شاید ان کی بوسی بھری ہوئی ہے، یا وہ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن ذہنی غلامیت سے آج تک آزاد نہیں ہوا. تو آج بھی ہم ذہنی غلامیت کا شکار ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ، اور عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے کہ شاہ محمود کا بیٹا کم تھا کہ اب ان کی بیٹی بھی میدان میں آ گئی. کہ ملتان میں کوئی بھی ایسا قابل بندہ نہیں ہے، پوری تحریک انصاف میں کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے. خان صاحب آپ کے جو ہے وہ اس ٹائم ماشاءاللہ سے اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی. آپ کا جس طرح سے نیریٹو بکا ہے، اور جس طرح سے 70 سے 75% جو ہیں وہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بنیں یا صدر پاکستان بنیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ملتان میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو ہی ٹکٹ دے دیا؟ مجھے پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے ہیں، ایک ٹانگ ان کی ادھر ہے ایک ادھر ہے. یہ میں نے نہیں کہا، مجھے تو کافی شکوک تھا، ان کے اوپر شک تھا، لیکن ہارون رشید صاحب نے اپنے پروگرام میں واضح کیا اور میرے شک کو دور کیا. اور انہوں نے اس چیز کو کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں جو ہے نا وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور مجھے اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کل کو اگر جو ہے غداروں کے نام نکلے تو شاہ محمود قریشی کا ٹاپ پہ ہوگا. شاہ محمود قریشی کی نظر جو ہے وزیر اعظم بننے پہ، وہ چاہتا ہے میں کسی عہدے پہ فائز ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا حکم نہ مانوں، میرے اوپر لیڈر نہ ہو، میں ہی سب کچھ ہوں. ساری بات ہے، ان کو پیروں مریدوں والی عادت پڑی کیونکہ وہ اب گدی نشین ہے. تو لوگ آ کے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ آرڈر دینے کے قائل ہیں. تو وہ شاید عادت ہوتی ہے انسان کے جینز میں پڑ جاتی ہے، تو وہ ان کے جینز میں ہے. تو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو مطلب کوئی اور کنٹیسٹ جو ہے وہاں پہ کر سکتا، کوئی اور امیدوار ہوتا، کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا. لیکن ان کی بیٹی آ رہی ہیں
کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں. اب یہ کیوں آ رہی ہیں جی؟ اس کی بہت بڑی وجہ جو کچھ حمایتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی بیٹی، کیونکہ وہاں پہ پوری پیری اور مریدی والا سلسلہ ہے، تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اتنے نہیں ہیں وہاں پہ، لوگ اتنے اویئر نہیں ہیں وہاں پہ، لوگ پٹواری ذہن کے مالک ہیں، جعلی ذہن کے مالک ہیں. یعنی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگا دو، ان کے ساتھ جتنا مرضی ظلم و بربریت کر لو، ووٹ ہونا تھا. ایک بریانی کی پلیٹ کھلا دو یا ایک میلہ انعقاد کروا دو یا سگریٹ کی ڈبی پلا دو تو جناب ووٹ ان کا ہے. جس طرح انڈیا میں کہتے ہیں شراب کا ایک ٹرک کھڑا کر دو الیکشن میں تو ووٹ اگلے دن جناب اس امیدوار کا ہوتا ہے جو شراب پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی یہ سلسلہ ہے. تو میرا ان سے کہنا یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، عمران خان صاحب سے ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اور ان کے سپورٹر سے ہے یا ان کے جو کرتا دھرتا پارٹی کے اندر ہے ان سے ایک میسیج ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب عمران خان صاحب لیڈر ہو کے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، 9 حلقوں سے خود کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اتنا ان کو اپنے اوپر بلیو ہے، سیلف بلیو ہے کہ اگر وہ ہارتے بھی ان کو ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب آپ پارٹی کے نائب صدر ہیں، تو اپنی بیٹی کی جگہ آپ کیوں نہیں کنٹیسٹ کر رہے؟ یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کی بیٹی کا کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا کہ جی ان کا کنٹیسٹ اگر وہ نہ کرے تو سیٹ پاکستان تحریک انصاف لوز کر، میں کہتا ہوں لوز کر جائے، لیکن آپ خاندانی سیاست کا تو خاتمہ کریں. شاہ محمود صاحب آپ خود کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے ایم پی؟ کیا بات ہے، ایم پی کی سیٹ ہے. پہلے تو آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش تھی، سننے میں آتا ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے ذرائع سے کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بننے کے بڑے خواہش مند ہیں. تو پلیز آپ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے اپنی بیٹی کی جگہ؟ کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کی خاطر کریں، تحریک انصاف کی خاطر کریں، اپنی ڈگنیٹی کے لیے کریں. اس ٹائم ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور آپ اکیلے ایک طرف ہیں، اور آج آپ اپنی بیٹی کو آگے کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ خود کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے؟ میں مانتا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے ابھی ریسنٹلی ایم پی کا الیکشن جیتا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی بھی جیتیں گی. اگر جیتیں گی تو اپنی بیٹی کی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اور اب بات کریں گے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا. اب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹیکنیکل گیم کھیلنے کی کوشش کی. 125 155 تو پاکستان تحریک انصاف کے ریزگنیشنز جو ہیں وہ ان تک پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے قبول صرف 11 کیے ہیں. اور 11 بھی کون سے کیے جہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے کم مارجن سے جیتی ہوئی ہے، 500 1000 1500 2000 یہ مارجن. انہوں نے کیا کیا کہ ہم ساری جماعتیں مل کے جو ہے نا وہ الیکشن ایک حلقے میں لڑیں گے، یعنی کہ 11 حلقوں میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ساری جماعتوں کے ووٹ اکٹھے ہوں گے اور ہم تحریک انصاف کو دبوچ لیں گے. تو اسی طرح ہم 11 سیٹیں جیت کے جب آئیں گے ادھر اسمبلی کے اندر تو ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے 172 جو ہماری سیٹیں ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، 172 جو ہے وہ امیدوار درکار ہے جو ایم این ایز ہیں. تو کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی طرف سے تلوار لٹک رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی پینترا کھیلتی ہے یا تحریک انصاف ایک امیدوار ادھر ادھر کر لیتی ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے تو کل کو ہماری حکومت نہ جائے یا ہمیں کوئی بلیک میل نہ کر سکے. اس لیے اگر 10-11 امیدوار آ جائیں گے تو ہم اپنی سکون سے آرام سے حکومت بنائیں گے اور مضبوط حکومت کر لیں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فرنٹ سے آئے، جس طرح لیڈر فرنٹ سے آتا ہے. یہ نواز شریف کی طرح نہیں کہ جب پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ لندن بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں کمپیریزن دیکھیں، 2 لیڈرز ہیں، 2 لوگ ہیں، 2 مختلف، ایک عمران خان ایک نواز شریف. عمران خان صاحب پہ جب برا وقت آیا، ان کی پارٹی کے اوپر ہے، ان کی گورنمنٹ کو جس طرح سے نکالا گیا رجیم چینج آپریشن کے تحت، تو عمران خان صاحب کھڑا رہا، ملک میں رہا، بھاگا نہیں ہے. اور آج سرعام جو ہے وہ سب کو جو ہے ننگا کر رہا ہے اور ننگا کر دی ہے. اور ایک طرف دوسرا جب ملک کی باری آئی، پارٹی بچانے کی باری ہے، ملک کو بچانے کی باری آئی تو وہ ملک سے بھاگ گیا. صرف کیا ہے کہ جی میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا. بھائی لیڈر ایسے تھوڑی بنتے ہیں. نیلسن منڈیلا کہ آپ لوگ بننے کی بڑی کوشش کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو نیلسن منڈیلا نے تو 28 سال جیل کاٹی تھی. یہاں پہ آپ کتنی دیر اور جیل کاٹ لیتے؟ بیل لے سکتے تھے، لیکن ملک میں تو رہتے، فرنٹ سے لیڈ کرتے. تو آج آپ کے جو پارٹی کا حال ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے.
تو اب اور بہت سارے خاص طور پہ جیو پہ لوگ بیٹھے تنقید کریں گے جی عمران خان صاحب نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، یہ پیشیاں لگی ہوئی ہیں ان کی سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے الیکشن کمیشن سے بلیک میل ہو رہے ہیں، پھر پارٹی کو دیکھنا، میڈیا کو دیکھنا، ڈیلی تقریریں ہو رہی ہیں، پھر انہوں نے نو الیکشن والا پنگا لے لیا، نو حلقوں والا، تو یہ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ سوچیں گے 2 دن بعد یو ٹرن لے لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ یو ٹرن نہیں لیں گے ان کو وہ، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر 9 حلقوں سے جیت بھی گئے، اگر عمران خان صاحب جیت بھی گئے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، تو ووٹر کیوں مطلب ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ یہ مذاق بنا رہے ہیں، ووٹرز کا ووٹ کو عزت نہیں دے رہے۔ تو میری بات سنیں، اگر وہ ووٹ کو ہی عزت دے رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کا 9 حلقوں میں 9 امیدوار کوئی اور بھی کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی استعفیٰ دے دیتے، انہوں نے بھی رکنا نہیں تھا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، یہ ان کو پہلے سوچیں وہ کس طرح کے تجزیے کر رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہمیں آپ لوگوں کے جو تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عقل ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں جی نون لیگ نون لیگ، پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم۔ نون لیگ کے بھی جو ہے وہ بات کریں گے حوالے سے کہ وہ اس سچویشن میں کیوں پہنچی ہے، کون رسپانسیبل تھا، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آج ان کی پاپولیرٹی اتنی گر رہی ہے۔ 9 اپریل سے پہلے ان کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی تھی کہ ہر کوئی یہ لگا کے بیٹھا تھا امید کہ نواز شریف آئیں گے، دوبارہ سے ملک کو بچائیں گے، اور کافی مطلب 60 سے 70 ان کی پاپولیرٹی ہو گئی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی پاپولیرٹی 5 ہو گئی اور 5% ہو گئی، اور نون لیگ جو ہے پنجاب میں بڑی بری طرح ہاری ہے۔ سب نے دیکھا ہے آج ان کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، اور حمزہ شہباز بھاگ گئے ہیں لنڈن۔ تو یہ تفصیل میں بات کریں گے آگے، اور ان کو انشاءاللہ جو ہے نا آئینہ دکھانا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف غلطی کرے، چاہے نون لیگ کرے، چاہے پیپلز پارٹی کرے یا کوئی اور، ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا۔ اس ٹائم رائٹ اور رونگ کی جنگ ہے، تو رائٹ پہ اس ٹائم عمران خان صاحب ہیں، اور رونگ وے پہ پی ڈی ایم پوری کھڑی ہوئی ہے، جس میں پی ایم لین اور پی پی بھی شامل ہے، تو اور کچھ طاقتور حلقے بھی ڈیفینیٹلی۔ تو سپورٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔